میں ہے اور جو زمین میں ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب پر اللہ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان میں تصرف کرتا ہے اور سارے اختیارات اللہ کو حاصل ہیں۔ جب ساری چیزیں اللہ کے ماتحت اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر ان کو خالق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، ان کو اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، یا اللہ کے برابر ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بھی آسمان و زمین کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تو ان کو انہوں نے کیسے اللہ کے بیٹیاں قرار دے دیا اور کس طریقے سے یہ ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کو خالق کا درجہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد ایک دن ایسا رکھا ہے جس میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور جس میں حساب کتاب ہوگا، اور ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے جس کا یہ انکار کرتے ہیں، لہٰذا انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا دن ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا دن نہیں ہوگا جس میں اچھے کو اچھائی کا اور برے کو برائی کا بدلہ دیا جائے، پھر تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جائے گا، پھر جس کا جو چیز چاہے گا وہ کرے گا، پھر ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو جائیں گے، حالانکہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک ظلم کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، دوسرا ظلم سہتے سہتے بیچارہ زندگی گزار دیتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کی عقل جو ہے یہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ تاکہ بدلہ دے وہ الذین ان لوگوں کو اساءوا جنہوں نے برے کام کیے ہیں، بما عملوا ان کے عمل کا، جو انہوں نے برے کام کیے ان کے برے عمل کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور وہ بدلہ دے الذین ان لوگوں کو احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، بالحسنى اچھا بدلہ۔ تو جنہوں نے برے کام کیے ان کو بھی بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو بھی ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ دیا جائے۔ یہ ایک انصاف کا دن قائم ہونے والا ہے، لہٰذا اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کی تیاری کرتا رہے اور برائیوں سے بچتا رہے اور اچھائیوں کی طرف لگا رہے، اچھے کام کرتا رہے، تاکہ اس کو اچھا بدلہ اس دن دے دیا جائے، قیامت کے دن دیا جائے۔ جو بھی انسان یہاں عمل کرتا ہے سارا نوٹ کیا جا رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب کچھ سامنے کھل کر آ جائے گا۔ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جزاء وفاقا پورا بدلہ۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا لیجزی الذین اساءوا تاکہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو الذین اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، بما عملوا ان کے عمل کا، ویجزی الذین احسنوا ویجزی اور بدلہ دے دے الذین ان لوگوں کو احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، بالحسنى اچھا بدلہ دے دے۔ اب یہ نیک کام کرنے والے کون ہیں؟ الذین احسنوا جن کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کی ایک صفت آگے بیان کی جا رہی ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم الذین جو یجتنبون اجتنب یجتنب اجتنابا اس کے معنی آتے ہیں بچنا، یجتنبون جو بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبائر الاسم الاسم کے معنی گناہ، اور کبائر کبیرۃ کے جمع اس کے معنی بڑا، تو کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، الذین یجتنبون جو بچتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم مگر ہلکے گناہ، ہلکے گناہ
چھوٹے گناہ کبھی ان سے سرزد ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ انسان کو کامل اور مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے جہاں کرنے کے کام کرنے ہیں، یعنی جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، اس کے علاوہ نیکی کے کام کرنے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کامل اور مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نیکی کے کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کرتے جا رہا ہے اور صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بوری لے لی جائے اور ایک طرف سے آدمی اس کے اندر غلہ بھرتا جا رہا ہے اور نیچے اس کے سوراخ کر دیا گیا ہے، تو ادھر سے بھرتا جا رہا ہے، ادھر نیچے سے نکلتا جا رہا ہے، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہ رہا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جو ہے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس طریقے سے نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں اسی طریقے سے گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کرتے ہیں، تو گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے الذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، ہلکے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور چھوٹے گناہ جو نیکیاں ہیں ان سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ تو گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو تب بھی وہ گناہ ہے۔ چھوٹی چنگاری جو ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بعض دفعہ اس میں بھی اگر ہوا کا جھونکا آ جائے تو وہ بھی بہت بڑا کام کر جاتی ہے۔ اس لیے ہر قسم کے گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جن گناہوں کے اوپر جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جن گناہوں سے بچنے کے لیے کہا گیا لیکن ان پر جہنم کی وعید بیان نہیں کی گئی ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے زنا کا ایک حصہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاتھوں کا زنا البطش، ہاتھ لگانا ہے، پکڑنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد فرمایا کہ زبان کا زنا وزن اللسان النطق، زبان کا زنا جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، اس طرح کی بے حیائی والی بات چیت کرنا نطق ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب والفرج یصدقہ و یکذبہ، کہ پھر اس کی شرمگاہ جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اگر وہ اگلا کام کر جاتا ہے یعنی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر بدکاری سے وہ بچ گیا، اس کو خیال آ گیا کہ مجھے ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کیا میں کر رہا ہوں، کس کو میں دیکھ رہا ہوں، کس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کس نیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیا میرا ارادہ ہے، فوراً وہ ہوش میں آ گیا اور ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ جو اس نے بات کی یا اسی طریقے سے ہاتھ لگا ہے یا اسی طریقے سے اس نے بات کی ہے اور یا دیکھا ہے، یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، یہی لمم ہے، اسی کو لمم کہا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ آگے کا کام کر جاتا ہے پھر یہ سب کے سب کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو ہمیشہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر لمم، تو لمم کی ایک تفسیر یہ بتائی گئی کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ لمم سے مراد ہے کبیرہ گناہ ہی، لیکن کبھی کبھی آدمی سے ہو جاتا ہے۔
آدمی ہمیشہ بچتا ہے، لیکن کبھی جو ہے جہالت میں آدمی سے کوئی کبیرہ گناہ جو ہے ہو جاتا ہے، پھر فوراً وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے، اسی کو لمم کہا گیا۔ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن گناہ کے اوپر اصرار کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر نیک اور متقی لوگوں کے صفات بیان فرمائے، ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، پہلے بیان فرمایا کہ اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء جب ان کو خوشحالی ہو اس وقت بھی، اور والضراء تنگ دستی کا عالم ہو اس وقت بھی وہ خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین یہ نیکوکار ہیں، ایسے نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر جاتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم یا گناہ کر کے اپنی ذات پر وہ ظلم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ادھر گناہ کیا ادھر فوراً ان کو دھیان آ جاتا ہے اللہ کا، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو کبھی کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ سے فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اڑے نہیں رہتے ہیں، بار بار نہیں کرتے ہیں گناہ کو، بلکہ کبھی ان سے سرزد ہو جاتا ہے، اسی کو لمم کہا گیا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر کبھی کبھار ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے احسنوا الذین احسنوا، وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، واسع المغفرہ وسیع مغفرت والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ وہ تو اعلان کر کے کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ آپ اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے تم اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، اگر تم سچی توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، کہ اگر تم سچی توبہ کر لو گے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اس جنت کے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے گا، اس دن تم کو معاف کر دے گا۔ کہیں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی
اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، سوچے کہ مجھ سے کیا کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کرے اور پھر ان سے اللہ سے معافی مانگے، اور جو رہ جائیں ان کے بارے میں کہے اللہ جو مجھے یاد تھے ان سے میں نے معافی مانگ لی، جو میں کر کے بھول گیا ہوں ان کو بھی معاف کر دے۔ جھوٹ بولنے والا ہم میں سے کتنے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جبکہ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت بیان کی گئی ہے۔ کتنے ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں جبکہ امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافقت کی علامت بیان کی گئی ہے۔ کتنے ہیں جو سود کھانے میں لگے ہوئے ہیں، جو سود کھاتے ہیں جبکہ قرآن میں ہے سود خور کے بارے میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ان کے لیے اعلان کر دیجئے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ سود کھانے والے ہیں گویا ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے لیے۔ کتنے ہیں جو رشوت خوری کے اندر لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ کتنے ہیں جو دوسروں کے حقوق دبانے میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنی زمین کی باڑ کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، دوسروں کے مال پر دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں اور بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو متفکر ہونا چاہیے اور جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ ادا کرنے ہیں، ان سے معاف کروانے ہیں یا پھر ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا ٹھیک ہے، نہیں معاف کیا تو قیامت کے دن پھر بھگتنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہی ہے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور فوراً گناہوں کو چھوڑ دے اور جو ہو چکے ہیں ان سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تم کو خوب جانتا ہے، اذ انشأکم، جس وقت کہ تم کو اس نے پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہاری حقیقت کو جانتا ہے جس وقت اس نے تم کو پیدا کیا۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا، اس وقت سے وہ تم کو جانتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے وہ جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی وہ تم کو خوب جانتا ہے جس وقت کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہوتے ہو بچے کی شکل میں، جنین کی، اجنتن یہ جنین کی جمع ہے، جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہو۔ اجنتن فی بطون امہاتکم، جس وقت کہ تم جنین تھے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اس وقت سے بھی وہ تم کو جانتا ہے، اس وقت سے جانتا ہے تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک نقل و حرکت اس کو وہ جانتا ہے، وہاں کس طریقے سے تم کو بناتا ہے وہ جانتا ہے، روزانہ کتنا تمہارے جسم کا حصہ بن رہا ہے وہ جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، تمہاری ہر حالت سے باخبر ہے۔ ایک تفسیر یہ، دوسری تفسیر یہ ہے اذ انشأکم من الارض، کہ جس وقت وہ تم کو زمین سے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان کی اصلیت وہ زمین ہے، مٹی ہے، مٹی سے انسان بنتا ہے، مٹی سے غلہ بنتے ہیں، غلوں کے بعد پھر انسان اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پھر خون تیار ہوتا ہے، پھر خون سے ہی وہ نطفہ تیار ہوتا ہے جو انسان کا اصل اور مادہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تو زمین کے مٹی کے ذرات کے اندر تھا اس وقت بھی اللہ تجھے جانتا تھا، پھر ان ذرات نے غلے کی شکل اختیار کی، اس وقت بھی وہ جانتا ہے، پھر وہ غلہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا اور خون کے قطرات میں تو آیا، اس وقت بھی اللہ تجھے جانتا ہے، اور پھر خون کے قطرات کے بعد جس وقت تو ایک ناپاک قطرہ منی کا بنا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تجھے جانتا تھا، تیری حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس وقت تجھے جانتا تھا تو اب جب تم دنیا کے اندر آ گیا ہے تو دنیا کے اندر کیا اللہ تعالیٰ تیرے اعمال سے بے خبر ہوگا؟ نہیں، تیرے عمل سے باخبر ہے۔ جو تو یہاں پر کر رہا ہے ایک ایک عمل تیرا پورا ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور اللہ کو سب معلوم ہے، پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، لہذا اب تم اپنی پاک بازی کو نہ جتلاؤ۔ فلا تزکو، تم تزکیہ نہ کرو، انفسکم، اپنی جانوں کا، یعنی اپنی پاک بازی کو بیان نہ کرو کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، میں بہت ہی
اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کا محبوب ہوں، جس طریقے سے یہودی دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اس طرح کا تم دعویٰ نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، کوئی دعویٰ نہ کرو، ہمیشہ ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس کو، بمن، جو اتقا، اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کسی کو اپنا تقوی جتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں، میں بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نام رکھنے سے بھی منع کیا کہ جس نام سے یہ دعویٰ ظاہر ہوتا ہو کہ میں نیک ہوں، متقی ہوں۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام تھا برہ، تو اور برہ کے معنی ہے نیک، پرہیزگار، متقی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور فرمایا کہ برہ نام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ خود دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی پوچھے گا آپ کا نام تو کہیں میں انا برہ، میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو یہ ایک دعویٰ ہو جائے گا، اس لیے ان کا نام زینب رکھ دو۔ پھر ان کا نام بدل دیا اور زینب رکھ دیا۔ تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اور جب گناہگار سمجھتا رہے گا اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، توبہ کی توفیق اس کو ہوتی رہے گی، اور اگر اپنے آپ کو نیک اور متقی اور پرہیزگار سمجھ لیا پھر توبہ کی توفیق چھن جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اپنے نیک بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ کیسے ہو؟ ایسے